اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ مسلمانوں کے عقائد۔ مسلمان کی تعریف۔ سوال: مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جواب: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو ماننے والا مسلمان ہے۔ دین اسلام کے وہ امور جن کا دین میں داخل ہونا قطعی تواتر سے ثابت اور عام و خاص کو معلوم ہو، ان کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ ان ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار یا تعویل کرنے والا کافر ہے۔ مسلمان کی تعریف قرآن و سنت کی روح سے۔ سوال: قرآن اور حدیث کے حوالے سے مختصراً بتائیے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ یہ بات پھر عرض کروں گا کہ صرف قرآن شریف اور حدیث شریف کے حوالے سے بتائے، دوسرا کوئی حوالہ نہ دے، ورنہ لوگوں کو پھر موقع ملے گا کہ یہ ہمارے فرقے کے بزرگ کا حوالہ نہیں۔ جواب: ایمان نام ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو بغیر کسی تحریف و تبدیلی کے قبول کرنے کا، اور اس کے مقابلے میں کفر نام ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کسی قطعی و یقینی بات کو نہ ماننے کا۔ قرآن کریم کی بشمار آیات میں ما انزل الی الرسول کے ماننے کو ایمان اور ما انزل الی الرسول میں سے کسی ایک کے نہ ماننے کو کفر فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث شریفہ میں بھی یہ مضمون کثرت سے آیا ہے۔ مثلا صحیح مسلم جلد اول صفحہ 37 کی حدیث میں ہے، اور وہ ایمان لائے مجھ پر اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پر۔ اس سے مسلمان اور کافر کی تعریف معلوم ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تمام قطعی و یقینی باتوں کو منوعاً مانتا ہو وہ مسلمان ہے، اور جو شخص قطعیات دین میں سے کسی ایک کا منکر ہو یا اس کی معنی و مفہوم کو بگاڑتا ہو وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے، اور بہت سی احادیث شریفہ میں اس کی یہ تفسیر فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ملت اسلامیہ کے تمام فرقے اپنے اختلافات کے باوجود یہی عقیدہ رکھتے آئے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اس عقیدے سے انکار کر کے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس وجہ سے قادیانی غیر مسلم اور کافر قرار پائے۔ اس طرح قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے متبعین اس عقیدے سے منحرف ہے، اور وہ مرزا کے عیسیٰ ہونے کے مدعی ہے، اس وجہ سے بھی وہ مسلمان نہیں۔ اس طرح قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو قیامت تک مدار نجات ٹھہرایا گیا ہے، لیکن مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میری وحی نے شریعت کی تجدید کی ہے، اور اس کے لیے اب میری وحی اور میری تعلیم مدار نجات ہے۔ عرض کہ مرزا قادیانی نے بے شمار قطعیات اسلام کا انکار کیا ہے، اس لیے تمام اسلامی فرقے ان کے کفر پر متفق ہے۔ پورے اسلامی قوانین نہ ماننے والوں کا شرعی حکم۔ سوال: مولانا صاحب، ایک شخص بظاہر نماز روزے کا پابند ہو اور اٹھتے بیٹھتے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت کرتا ہو، ہر وقت اور ہر آن اسلام اسلام پکارتا ہو، لیکن یقین رکھتا ہو کہ اسلام خوبصورت نغمے سننے میں قطعاً مانے نہیں ہے، جس کو یقین ہو اور جس نے برملا کہا بھی ہو کہ کون کہتا ہے کہ مجسمہ سازی اسلام کے خلاف ہے، جو نہ صرف حرام کو حلال کہتا ہو بلکہ سودی بینکاری نظام کو اسلامی بینکنگ کے نام سے رائج کرنے اور کروانے والا ہو، جبکہ علماء دین مارک اپ سسٹم کو سودی نظام کہتے رہے اور آج بھی کہتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایسے شخص یا اشخاص کا تعین کس زمرے میں ہوگا؟ حرام کام کو حرام جان اور مان کر بکراہت کرنا کسی حد تک سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے، قابل سزا جرم ہے، مگر حرام کو قصداً حلال کہنا بلکہ اسلامی کہنا کہاں تک لے جاتا ہے؟ میں آپ کی توجہ مئی 1991 میں ہماری قومی اسمبلی کے منظور شدہ شریعت بل کی شق نمبر 3 کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شریعت یعنی اسلام کے احکامات جو قرآن اور سنت میں بیان کیے گئے ہیں، پاکستان کا بالادست قانون سپریم لا ہوں گے، بشرطے کہ سیاسی نظام اور حکومت کی موجودہ شکل متاثر نہ ہو۔
یعنی ملک کے سیاسی نظام اور حکومت کی موجودہ شکل متاثر ہونے کی صورت میں قرآن اور حدیث شریف کو رد کر دیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا۔ سیاسی نظام اور حکومتی شکل کے سلسلے میں سپریم لا آئین 1973 ہی ہوگا۔ مولانا صاحب، اس بل کا بنانے والا، اس کی منظور کرنے والے، اس کو ملک میں رائج کروانے والا اور ان تمام حضرات کی معاونت کرنے والے علماء کرام، بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے علماء کس زمرے میں آئیں گے؟ بلکہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ جس ملک میں کسی ایک بات پر قصداً قرآن و سنت کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا گیا ہو، وہ ملک، وہ قوم مسلمان کہلانے کے مستحق ہے یا نہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی یا قہر؟ جواب: آپ کے سوال کے سلسلے میں چند امور لائق ذکر ہے۔ اول، نماز و روزہ اور تلاوت آیات بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن یہ تمام اعمال ایمان کی شاخیں ہیں۔ اگر دل میں ایمان ہو تو اعمال مقبول ہے، اور ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ دوم، ایمان کی صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا جو نظام مقرر فرمایا ہے، آدمی دل و جان سے اس نظام کو تسلیم کرتا ہو اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہو۔ اگر کوئی شخص شریعت کے قطعی حلال کو حرام جانے یا شریعت کے قطعی حرام کو حلال سمجھے، شریعت نے جس چیز کو قطعی طور پر گناہ قرار دیا ہے اس کو جائز سمجھے، تو ایسا شخص اللہ و رسول کی تکذیب کرتا ہے، اس لیے اس کا ایمان صحیح نہیں، بلکہ وہ قیامت کے دن بھی ایمانوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ سوئم، راگ اور گانے کو خصوصاً آلاتی موسیقی کے ساتھ اور بالخصوص پیشہ ور نامحرم عورتوں کی آواز میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور ایسے راگ گانے کے حرام اور قطعی حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس لیے جو شخص اس کو حلال کہتا ہے وہ سراپا غلط فہمی اور جہل مرکب کا شکار ہے۔ چہارم، بت تراشی اور مجسمہ سازی بھی شرعاً حرام ہے۔ مسلمان بت تراش اور بت فروش نہیں ہوتا، بلکہ بت شکن ہوتا ہے، اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر اور مورتیاں بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پنجم، اسلام میں سود اور جوئے کا حرام ہونا اتنا واضح ہے کہ ہر مومن و کافر اس سے باخبر ہے۔ سود کا حرام ہونا نہ صرف قرآن کریم میں صراحتاً مذکور ہے، بلکہ سود نہ چھوڑنے والوں کے خلاف قرآن کریم نے اللہ و رسول کی جانب سے اعلان جنگ کیا ہے۔ اس کو جائز کہنے والا قرآن کریم کا منکر ہے۔ ششم، بعض لوگوں نے اپنی خواہشات و توہمات اور نفسانی خیالات سے ایک نیا دین تصنیف کر لیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جن صاحب یا صاحبوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ راگ گانے کو، مجسمہ سازی اور سود و جوئے کو بھی اسلام کے منافی نہیں سمجھتے، ان کے ذہن میں ان کا اپنا تصنیف کردہ دین ہے، جس کو وہ جہل مرکب کی وجہ سے اسلام سمجھتے ہیں۔ ہفتم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وزیر جتنا بادشاہ سے ڈرتا ہے، اگر اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ارباب اقتدار جس قدر امریکہ بہادر سے ڈرتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ پاکستان کے عوام چونکہ مسلمان ہے، اس لیے ہمارے حکمران بھی اللہ و رسول کا اور کتاب و سنت کا نام لینے پر مجبور ہے، لیکن یہ حضرات کتاب و سنت کا نام لینے میں بھی یہ احتیاط ملحوظ رکھتے ہیں کہ امریکہ بہادر ناراض نہ ہو اور دانایان مغرب کی طرف سے ان کو بنیاد پرستی کا طعنہ نہ دیا جائے۔ شریعت بل میں جو یہ شرط رکھی گئی ہے کہ قرآن و سنت پاکستان کا بالادست قانون ہوگا، بشرطے کہ ملک کا موجودہ سیاسی نظام اور حکومت کی موجودہ شکل متاثر نہ ہو، یہ بھی خدا سے زیادہ امریکہ سے ڈرنے کا مظہر ہے۔ ہشتم، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بغیر شرط اور بغیر استثناء کے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو دل و جان سے تسلیم کرے۔ یہ کہنا کہ میں قرآن و سنت کو بالادست قانون مانتا ہوں بشرطے کہ میری فلاح دنیاوی غرض متاثر نہ ہو، ایمان نہیں بلکہ کٹر نفاق ہے۔
گویا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے سے صریح انکار و انحراف ہے۔ غور فرمائے کہ کیا حکومت کے کسی ملازم کو یہ حق ہے کہ حکومت کا قانون تسلیم کرنے میں استثنائی شرطیں لگائے؟ اور کیا ایسی شرطیں لگانے والے کو حکومت ملازم رکھ لے گی؟ اگر نہیں تو خود سوچئے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اور ایک امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا اختیار باقی رہ جاتا ہے، اور ایسا شخص یا ایسے اشخاص مسلمان کہلانے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ نہم، ہم سب گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں احکام کے روزانہ مخالفت کرتے ہیں، تاہم حکم الہی کی خلاف ورزی اور حکم الہی سے بغاوت کے درمیان بڑا فرق ہے۔ خلاف ورزی یہ ہے کہ آدمی حکم الہی کو مانتا ہے اور اپنی غلطی و کوتاہی اور نفس و شیطان کے بہکانے سے حکم الہی کی تعمیل میں تقصیر کرے۔ ایسا شخص گناہگار ضرور ہے مگر مسلمان ہے۔ اور بغاوت یہ ہے کہ آدمی حکم الہی کو ماننے کے لیے ہی تیار نہ ہو یا کسی حکم الہی کو ماننے سے انکار کر دے۔ ایسا شخص خواہ کتنا ہی عبادت گزار ہو، مسلمان نہیں بلکہ شیطان کا چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ شیطان بھی بڑا عبادت گزار تھا، اس نے ایک طویل عرصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو خلاف حکمت و مصلحت سمجھ کر اس کے ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے مردود اور راندہ درگاہ ہو گیا، اور قرآن کریم نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم کو خلاف حکمت قرار دیتا ہے اور اس کے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، وہ شیطان کا چھوٹا بھائی اور کان من الکافرین کا مصداق ہے۔ دہم، جس ملک کے عوام اور حکمران ایسے نام نہاد مسلمان ہو، اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیا نازل ہوں گی، غضب اور قہر ہی نازل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے جوتے کھا رہے ہیں، مگر دلوں پر ایسی مہر لگی ہے کہ پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان صحیح نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔